खजाने, बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल कोई दिल वाला जाने, बोल कोई दिल वाला जाने, इनसे दिलों में प्यार भरे, इनसे दिलों में प्यार भरे, सुरीले अंग मेरे, निराले अंग मेरे, भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मेरे, निराले अंग मेरे, भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, कभी रोए बिन नहाए तो कभी नहा के रोए। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है वो गोया हाथ फैलाने लगा है, नियत शौक भर ना जाए कहीं और फिर वो बिगड़ ना जाए कहीं। मैं तो मेरा दिल भर जानी बुलियां तो प्यार कहानी पले ना तेली ना चवानी आए ना बिजली ना पानी, झांझरिया पहना दो मेरी बिंदिया भी चमका दो, जो गैस नहीं लब सकती ते ना नहीं सस्ता करा दो, कर दो हर तरफ ऐलान क्योंकि अब तशरीफ लाएंगे नवान। अस्सलामुअलैकुम। हम तमाम मज़ाकिरातियों की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद है जो यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, और वो बहन भाई दोस्त हमारे जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे बत्ती आए या ना आए, उन सब लोगों को भी हम बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। जो अपने घरों में बैठे, जो किसी के घरों में बैठे, उनको भी सलाम। अब तेरी बत्ती आए या ना आए, अब तेरी बत्ती आए या ना आए, मैंने तो तेरा दिल अदा किया, मेरी बत्ती है जो आए या ना आए, अब तेरी बत्ती आए या ना आए। सारे जमाने की बत्ती जल रही हो, मुंह पे अंधेरा ही रहता है। ये तो हमारे चाचे की शान है। देखो अंधेरे की दिक्कत सिर्फ मुसाफिर को होती है, ये हमारे चाचे की शान है जिसपे सूरज भी परेशान है। अरे बैठ लग के बेचारे जी बिल आਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, मीटर भावे सड़े है। कोट लाभ में ना अल्लाह जाने किसी काम का बंदा नहीं, कोट लाया तो हर बंदा तेरे को चाह मंगाया, चलो चाह ले गया। लो जी, आज का जो हमारा एपिसोड है मुज़ाकरात का, वो हम डेडिकेट कर रहे हैं बड़े सगीर की अजीम फनकारा मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा के नाम, जिनको हमसे बिछड़े आज 14 साल गुजर गए जी, लेकिन लगता है कि वो आज भी जिंदा हैं और हम सब में ही हैं। आज मैं उनके लिए एक शेर डेडिकेट करूंगा आप सबके लिए। हाँ, कल्ला होवे ते दुखां ते खोले गुंजल, महफिल होवे ते बाग बहार बनदा, झूठ सच दा होवे जिथे मारका उथे चमकदी तेग दी धार बनदा, निरे हुसन दा ना नहीं फन आदश, रत जिगर दी लाया शाहकार बनदा, दान दईए जे लखां जगरातियां दा, तां जाके एक फनकार बनदा। तो मैडम जी के हवाले से बात करने के लिए आज जो हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हैं, उन्हें मैं तारुफ करवा दूं। सबसे पहले उनके नवासे हैं जो जाती तौर पे गुलकार भी हैं, अदाकार भी हैं, एंकर भी हैं, जनाब अहमद भट्ट साहब। और मेरे एक और मेहमान जो बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, लेकिन जितनी रिसर्च और जितना काम उन्होंने म्यूजिक और स्पेशली मैडम के हवाले से किया है, मेरा ख्याल है जितनी नॉलेज वो मैडम के हवाले से रखते हैं वो शायद उनकी अपनी बेटियां भी ना रखती हों। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब डॉक्टर उमर आबिद साहब।
اور ان دونوں کے درمیان بیٹھی ہیں ہماری ساتھی جو بہت اچھی اداکارہ ہیں، اینکر ہیں، ماڈل ہیں، نور صاحبہ. سب سے پہلے تو ہم ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو مذاکرات میں تینوں کو. اینڈ یو تھری آر لکنگ امیزنگ ٹوڈے، ماشاء اللہ. واٹ اے کمبینیشن، سارے ہی کالے رنگ پہن کے آئے ہیں. پتلے لگتے ہیں نا، پتلے. میں تو اس کی طرح کیا کہ نظر نہ لگ جائے. نظر نہ لگ جائے. نہیں آپ کو نظر نہیں لگے کہ ہم نے نظر بٹو بٹھایا. میرے سامنے یہ بیٹھے اور میرے دل کی حالت صرف میں جانتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ سخاوت ناز جو بیٹھے ہیں، سخاوت کو بھی ان پہ ناز ہوگا. جتنے کہکہے اور مسکراہٹیں اس سخی نے لٹائے ہیں اور جس طرح لٹائے ہیں، اللہ اس کا اجر اس کو دے. امان اللہ صاحب کو لوگ امان اللہ کہتے ہیں. سر ہم جیسے مضطرب، دکھی اور انتہائی مشکل زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ جائے امان ہے. ان کی بات کی وجہ سے کتنے لوگ پریشانیاں تھیں. میں سمجھتا ہوں تھیٹر کا سٹیج ہو، ٹیلی ویژن کی اسکرین ہو یا فلم کا پردہ ہو، اس سے اپنے اوپر افتخار ہوگا کہ افتخار ٹھاکر جیسا آدمی اس پہ اپیئر کرتا ہے. خدا تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. بڑی کی ہویا ہے. آپ سے میری واقفیت بہت کم ہے، آج پہلی ملاقات ہے. میں سر محبت کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، ورنہ اسے محبت نہیں کہتے، آئی گئی چیز ہوں. تر کے تانگتے ترے ہوگا آج اے چنگے سے برے ہو. جی احمد بٹ صاحب، ہم سب میں سے خوش نصیب آپ ہیں جن کو مادام کی گود ملی جی. بے شک. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے گود میں اٹھایا ہوگا آپ کو اور سلایا بھی ہوگا اپنی گود میں کافی چیز. تو ہاؤ ڈو یو فیل جی جب لوگ مادام کے حوالے سے آپ سے ذکر کرتے ہیں اور آپ کو وہ رسپیکٹ اور وہ رسپانس ملتا ہے؟ وہ ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں وی آئی پی پروٹوکال کا کارڈ ابھی تک چل رہا ہے؟ اب نہیں وہ شروع سے نہیں تھا. اور مجھے یہ پتا تھا کہ میری نانو گاتی ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا اسٹیچر کیا ہے. اور مجھے یہ پتا تھا ہم اسکول جا رہے ہیں تو وہ لان میں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے ہر روز صبح واک کرنی نماز کے بعد، اور انہوں نے روز صبح ریاض کرنا. تو مجھے صرف یہ ہوتا تھا کہ اچھا میری نانو ہیں، گاتی ہیں، اور بس شام کو گھر نہیں ہوتی، رات کو گھر آتی ہیں اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں ان کو دیکھنے، پتہ نہیں کون ہے. تو میں نے تو ان کو نانو کے روپ میں ہی دیکھا. کوئی جب میں نے خود میوزک کی تعلیم لینا شروع کی 9-10 سال کی عمر میں، تب جا کے تھوڑا تھوڑا اسٹیمیٹ ہونا شروع ہوا کہ اس عورت کا اسٹیچر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ میں 12 یا 13 سال کی عمر میں نے ان کو سب سے پہلے پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تھا الحمرا اوپن ایئر میں. ایک شو ہوا تھا جس کے اوپر انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، پاکستان سے بھی لوگ تھے، تو ہم لوگ بالکل آگے بیٹھے تھے. تو وہ میرا پہلی امیج تھی ٹو سی ہر ایز میڈم نور جہاں، ایز ناٹ نانو، ایز نور جہاں. تو مجھے یاد ہے کہ آواز دے کہاں کا پورا انسٹرومینٹل چل رہا تھا، اور نانو کو انٹروڈیوس جب کروایا گیا تو نانو جب واک کر کے اسٹیج میں، اور اٹ واز جیم پیک، اور انہوں نے آواز دے کہاں کا صرف الاپ کیا تھا ابھی. اور مجھے یاد ہے میں نے ادھر لیفٹ رائٹ پہ دیکھا تھا، تو شاید ہی کوئی آنکھ ہو مطلب جس سے آنسو نکل رہا. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب، ایز آئی ہیو ٹولڈ مائی ویورز، بائی پروفیشن یو آر ڈاکٹر. یہ کہاں سے نکل پڑے آپ میوزک کو اسٹڈی کرنے؟ یہ میری خوش بختی تھی کہ میں ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے دور میں پیدا ہوا جب میڈم نور جہاں زندہ تھیں اور گا رہی تھیں. کس قدر محروم وہ شخص ہے جس کو نور جہاں کا دور ملا ہو اور اسے نور جہاں کی قدر و منزلت اور ان کی اصل حقیقت کا پتہ نہ چلا. ارے واہ. آپ نے جب اپنا کریئر شروع کیا تو اس وقت تو میڈم نہیں تھی. But I have had the privilege to perform on her songs. اور میری زندگی میں میڈم نور جہاں کا بہت بڑا ہاتھ اس طرح سے ہے کہ مجھے ایٹ ٹائمز یہ لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، بیکاز ان کی غزلیں جو ہیں، جتنی بھی آپ غزلیں ان کی سنیں تو وہ بڑی انسپریشن دیتی ہیں. ان کی آواز، ان کے ایکسپریشن
بڑے بیڈ ٹائمز میں, ہیپی ٹائمز میں, ہر وقت میں میری گاڑی میں ہوتی ہیں, میرے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ, بیکاز آئی ایم این ایکٹریس, تو آئی لک ایٹ ہر ایز لائک آئیکن. دا وے شی یوز ٹو ڈریس اپ, جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ چھوڑ دی ہوئی ہے, ساڑی پہننا ان پہ اینڈ تھا. دا وے شی یوز ٹو ڈو ہر میک اپ اینڈ ہر اورا واز آؤٹ آف دس ورلڈ. میں نے پوری دنیا میں ایسی سیلیبریٹی نہیں دیکھی جس کو دیکھ کے بندہ ایسے ہو جاتا کہ او مائی گاڈ. ابھی بھی آپ ان کی تصویریں دیکھیں, آپ ان کی پرانی فوٹیج دیکھ لیں, پی ٹی وی پہ جب ان کے گانے چلتے ہیں, شی لک سو بیوٹیفل, جیولری اور ان کی پریزنس, گاتی تو مطلب ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں. انسٹیٹیوٹ. بالکل بالکل. فار آس آئی تھنک کوئی بھی گانے میں تو ان کے قریب جا ہی نہیں سکتا, لیکن ان جیسی ڈریسنگ میں, ان جیسے اسٹائل میں, ان کے انداز گفتگو میں بھی کوئی ان کا ثانی ہے ہی نہیں. آئی بلیو کہ یہ شی واز اے کمپلیٹ پیکج. اگر آپ دیکھیں اتنی بڑی سٹار میرا نہیں خیال کہ پیدا ہوں گی کبھی, اور ان جیسی بڑی سٹار کوئی ہے ہی نہیں. ایوری ویمن. ایک بات ہم سنا کرتے تھے بچپن میں کہ فلاں شخص کی شخصیت کا اورا ہے, اس کے ارد گرد ایک اور چیز ہے. میں عرض کروں آپ کو, اور امان اللہ صاحب نے خود دیکھا ہے, بھری محفل ہو, شہر کی ساری حسینان بیٹھی ہو, ایک سے ایک بڑی ایکٹریس بیٹھی ہو, غضب کے ہیرے دمک رہے ہوں, روشنیاں ہوں, ایک دروازے سے میڈم اپنا قدم اندر ڈالیں, سب سے پہلے خوشبوؤں کا ایک سیلاب آئے گا, اور پھر اس کے بعد ایسے لگے گا کہ ہر روشنی ماند پڑ گئی ہے, صرف ایک ہی طرف اسپاٹ لائٹ جل رہی ہے, اور وہ اسپاٹ لائٹ ان کے اندر سے اٹھ رہی ہے. یہ ہر سال ہم دیکھتے تھے الحمرا میں. سر جی دیکھتے تھے کہ نہیں؟ دیکھتے تھے بار بار انہیں. ایوارڈ کی تقریب ہوتی تھی نا, ایوارڈ کی تقریب. چاچا حسن کی بات ہو رہی ہے خوبصورتی کی, آپ تھوڑا ادھر بیٹھ جائیں سائڈ میں. چلو نہیں گل ہو رہی تو لوچے ویچتا ہوں سر. ہمارے تینوں محترم دوست اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی ڈی جے. گاؤں کی بات میں نے کی ہی نہیں, چھٹی آفس سے کبھی لی ہی نہیں, کس طرح نام کروں گا روشن, ملک میں تو میرے بجلی ہی نہیں, اس کے ہاتھوں کی بنی تھی تو کیا بدمزہ چائے تھی سو پی ہی نہیں, کوڑی پھکی چا. جس بندے دے ہاتھے ہاتھ پا کے اکھاں چکھاں پا کے نور جہاں اے کہہ دے کہ دلاں دیا کھوٹیا وچ چن دیا ٹوٹیا, کہنے کہ اس تو بعد میں بےزتی ہونا سی. کیا بات. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. ڈاکٹر صاحب آپ میڈم پہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں, اور وہ کتاب پچھلے کتنے عرصے سے سر لکھ رہے ہیں؟ بہت عرصے سے. میں نعمان روز سوچتا ہوں کہ اس کو مکمل کر لوں, موضوع اتنا بڑا ہے. And it's been how many years, Doctor? It's been about now like the last 15 years now. 15 سال. Towards the end of Madam's life, really, I made a small documentary. آپ کی دوست نے بہت اچھی, بلکہ عفت عمر کے ساتھ میں نے بنائی تھی, and that is where the interest started really. مگر سر آپ پتہ ہے ہم میں سے ہر شخص میڈم کے ایک خاص دور کو جانتا ہے. کسی کو پتا ہے کہ کلکتے کے اسٹوڈیوز میں ایک چھوٹی سی بچی گئی قصور سے ہاوڑا ایکسپریس پہ, وہاں پہنچی تو بنگالیوں نے ایک نئی زبان سنی, وہ تھی پنجابی, اور ماجے دی پنجابی. انہوں نے کہا بھائی واہ 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 یہ کتنی عمدہ زبان ہے. چھوٹی سی بچی سے کہا کہ کچھ گاؤ. جب اس نے گایا تو لوگوں کے کانوں میں شہد گھل گیا. بنگال میں سارا گانا جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے چیز تیر رہی ہے. یہ دھڑکتا ہوا بھڑکتا ہوا ردم والا گانا تھا. ان دوز ڈیز اللہ وسائی نام تھا جسے اللہ نے وسایا, ایسا وسایا کہ جنہوں اللہ نے وسا دیتا اس کو کون برباد کرے گا, کون اٹھائے گا سر. اور سر میں نوان جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ شی واز دا فرسٹ وومن جس کی آواز کی وجہ سے بر صغیر کی پہلی پنجابی فلم بنائی گئی, شیلا اور پنڈی کڑی. اور میڈم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر کا پہلا فلمی گیت نور جہاں کی آواز میں گایا گیا, اور نور جہاں پہ پکچرائز ہوا, کیونکہ اس زمانے میں آپ الگ الگ دونوں چیزیں نہیں کرتے تھے, ایک ساتھ. جی بالکل ایسے. سر جی کہاں سے وہ خاتون گزری ہیں. آج دنیا ایک فنکشن کے بعد کہتی ہے جی میں ملکہ بن گئی, میں کوئین بن گئی. سونے والا بادشاہتیں وہاں سے عطا ہوتی ہیں, یہاں پہ ان کو مستحکم کیا جاتا ہے. میڈم پاکستان کی پہلی ڈائریکٹر تھی, خاتون ڈائریکٹر. ایبسلیوٹلی سر, ایبسلیوٹلی, بالکل. اور کیا فلم ہے سر, 94. اور مجھے یاد آیا ٹھاکر صاحب جہانگیر خان صاحب جو ان کے ہیرو تھے اس فلم کے, ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہیں. یہ شامل خان نہیں ہے آپ کا بچہ, اس کے والد اس فلم کے ہیرو تھے. تو میں نے کہا کہ جہانگیر خان صاحب آپ نے ایک فلم کے بعد
کبھی دوسری فلم نہیں کی کوئی. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دراصل قصہ ہے کہ جس بندے دے ہاتھ ہاتھ پا کے اکھاں چکھاں پا کے نور جہاں اے کہہ دے کہ دلاں دیا کھوٹیا بھی چن دیا ٹوٹیا, کہنے لگے اس تو بعد میں بےزتی ہونا سی. اتنی بڑی لیگیسی وہ چھوڑ کے گئی ہیں اور سوائے آپ کی والدہ کے اور کسی نے وہ کیری آن نہیں کیا. کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی کی بہنیں آپ کی خالائیں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ نہیں نور بھائی, جہاں تک میں نے نانو کو مطلب جب بھی دیکھا تھا انہوں نے ہمیشہ سے اپنی اولاد کو شعبے سے دور ہی رکھا ہے. انہوں نے کبھی کسی کو انکریج نہیں کیا تھا کہ میرے کہتے فٹ سٹیپس میں کوئی آئے. حالانکہ ماشاءاللہ سارے خاندان میں ہمارے خاندان کی عورتیں ساری ہی خوبصورت, اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. آپ کس پہ گئے؟ میں تھوڑا سا مکس پلیٹ بن گیا تھا تو وہ کیونکہ میرے اندر تھوڑا سا کشمیری خون آ گیا. آپ ذرا عدنان سمیع ٹائپ ہو گئے. کوئی ایسا گانا یاد ہے جو آپ پہ پکچرائز ہوا اور جو اب تک بھی میموریبل رہ گیا؟ میڈم کا کوئی ایسا گانا؟ میڈم نور جہاں کا گانے جی 2 فلمیں بنی تھی جس پہ ریپیٹ پہلے پکچرائز ہو چکے تھے. وہ منڈا شہر لاہور دا ایک مجھ پہ پکچرائز ہوا تھا. پھر ابھی آپ وہ چلو اچھا ہوا تم بھول گئے پلے میں نے کیا تھا تو وہ دوبارہ انہوں نے وہی پکچرائز کیے تھے. وہ ہم نے وہ پکچرائز ہوئے بٹ آئی اسٹل فیل کہ جن اداکاروں پر ان کے اوریجنل سانگس پکچرائز ہوئے وہ امر ہو گئے. میری نظر میں میڈم کے گانے جو سب سے زیادہ اچھے پکچرائز ہوئے ہیں وہ بھی ایک عورت ایسی تھی سر جی, اسکرین پہ آ جائے تو لگے کہ کچھ اور دیکھے نا, زیبا بیگم. خدا ان کو زندگی صحت دے, کبھی دیکھیے جو زیبا بیگم پہ گانے پکچرائز ہوئے. اور یہ میری بچی بیٹھی ہوئی ہے, میں نے ان کا گانا خاص طور پہ دیکھا تھا منڈا شہر لاہور دا میرے دل تے تیر چلاوے. نور نے کمال کیا تھا اس گانے کے ساتھ, یہ میں بڑی تعریف کے انداز میں کہہ رہا ہوں. کون سا ایک بچہ جس نے زیادہ وقت نانوں کے ساتھ گزارا ہو آپ چاروں بھائیوں میں سے؟ ہم چاروں ہی تھے. ہم لوگ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم چاروں کی جب شامت آتی تھی تو ایک ساتھ ہی آتی تھی. اچھا. میں کیونکہ میوزک میں ذرا تھا تو میں تھوڑا سا بدتمیز تھا تو میں ہارمونیم لے کے ان کے سامنے بیٹھ جاتا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا. اچھا. مجھے تو نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی اے کچھ کرے گا. کیونکہ مجھے وہ نمبر 2 کہتی تھی اور کہتی نمبر 2 تو بڑا شرارتی ہے. مطلب انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم بڑا سریلا ہے گیا, تو بڑا لہج ہے گیا, تیرا سم بڑا پکا ہے گیا. نہیں, انہوں نے کہا تو پتر کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اور میڈم کی ایک خاصیت تھی موسٹلی پنجابی میں ہی گھر میں. ہاں گھر میں پنجابی. کوئی ایسی بات جو یہاں نقش رہ گئی ہو, کوئی ایسی ڈانٹ یا کوئی ایسی نصیحت؟ میڈم نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کے لیے کھانا پکایا اور جب وہ پکاتی تھیں تو بہت پیار محبت سے پکاتی تھیں. میرا خیال ہے انہوں نے دلیپ کمار صاحب کے لیے 1 یا 2 دفعہ کھانا بنایا, فیض صاحب کے لیے انہوں نے بنایا اور انہوں نے میری ماں کے لیے کھانا بنایا اور وہ بناتی تھیں آلو کی بھجیا بہت شوق سے. اچھا. اور میں نے کبھی گول آلو نہیں کٹا ہوا دیکھا بھجیا کے اندر آج تک میری زندگی میں. شاید ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا, وہ جب کسی سے محبت کرتی تھی تو بے انتہا محبت اس کا اظہار ہوتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے وہ بھجیا کھائی ہوئی ہے. ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی ڈی جے. کچھ ابر کچھ شراب آئے, رات کیا کیا برے سے خواب آئے, ہاں پہ بار بار یہ دیکھا, پھر سے مڈ ٹرم انتخاب آئے, پھر میں ڈسکس سے سو نہیں پایا, یہ نہ ہو اب کے انقلاب آئے, نہ دو دھرنا تھا. مکھن دا پیڑا تے لسی دا پیالہ ہوئے, پنڈیاں دا نخرا تے گرم مسالہ ہو, پنڈیاں پکانا بھی تے کوئی جاندا, رننا بنانا بھی تے کوئی جاندا, تے تسی دال میری دال. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. نور, کوئی ایسا میڈم کا گیت جو آپ سمجھتی ہو اس پہ آپ پرفارم کریں؟ پرفارمنس کر چکی ہوں ان کی بہت سی غزلوں پر. ایک ایوارڈ سیریمنی تھی, وہاں پہ میں نے پرفارم کیا تھا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما. تو ٹنا جی جو میڈم نور جہاں کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں, شی کیم ٹو می اینڈ شی سیڈ میں
तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। तो मेरे लिए वो अवार्ड से कम नहीं थी वो बात। सर 83 में मैडम को एक खास फंक्शन के लिए बंबई की दावत आई कि आप आइए, हमने एक खास फंक्शन रखा है जो फिल्मी संगीत की एक बहुत बड़ी महफिल है, मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेमोरीज। अब मैडम वॉज गोइंग बैक टू बॉम्बे आफ्टर मेनी ईयर्स। सिर्फ नुमान जरा इंटेलिजेंस पे गौर कीजिए, शान मुखानंदा हॉल है, हर बंदा जिसका बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक था वो वहां खड़ा था। दिलीप साहब कुर्बान हुए जा रहे थे, शबाना आजमी वहां पे कंपेयरिंग कर रही थी, नौशाद साहब क्या उम्दा बात, नौशाद साहब वहां खड़े थे, सुरेंद्र साहब खड़े थे, हर बंदा जिनके साथ मैडम ने, सितारा देवी खड़ी थी, मनोरमा जिंदा थी, एक दुनिया वहां पे थी। मैडम ने सोचा कि आज मैं इतने बरसों बाद बंबई आई हूं, मैंने लाहौर की इज्जत भी रखनी है, बंबई वालों को भी ये बताना है कि मैं आज भी जो कर रही हूं मेरा सुर नहीं बदला। मैडम ने बहुत मशहूर फिल्म अनमोल घड़ी का गाना शुरू किया, प्रील्यूड शुरू हुआ, नौशाद साहब मौजूद थे, आवाज दे कहां है। मैडम ने ये बताया कि इतने बरसों बाद मैं इस गाने को कहां ले गई हूं। प्रील्यूड पूरा अलाप में गाया, सब दुनिया जानती है जो छोटा सा प्रील्यूड था। हुजूरे वाला एक दफा अच्छी चीज गा दें और बार बार उसको रिपीट करें तो पता चलता है कि आप में इर्तका नहीं हुआ, आप में कोई निशोनुमा ग्रोथ नहीं हुई। खुद नौशाद साहब हैरान देख रहे हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मैं वायलिन ते बजाइयां सन आज इस औरत के गले से पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। जो ही ये गाना खत्म किया, दूसरी नज़म छेड़ी, मुझसे पहली सी मोहब्बत। अरे जरा गौर कीजिए, इंडिया में खड़े होकर नूरजहां शान मुखानंदा हॉल के स्टेज पे कह रही है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्योंकि लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए। सर बड़ी बात है, बड़ी गैरत इसे कहते हैं मियाँ। इसके रम्स पे गौर करो कि किसको क्या सुना रही हैं। और आखिर में बड़े लोग तंज करते थे, मैडम आपने उर्दू गाना छोड़ दिया, दरअसल बंबई वाली फिजा नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग थे। मैडम ने तीसरा गाना शुरू किया, वजीर अफजल साहब का गाना, यार मस्ताने दा वे जा अज तो मैं तेरी तो मेरा सजना वे। नुमान, इट इज वर्थ एक्चुअली गिविंग सम कंसिडरेशन What did this woman choose? उसने कहा मेरे पंजाबी गानों को बातें बताते, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मैं आज बंबई के मराठी बोलने वालों को ये बताती हूँ कि सुर की एक ही आवाज है और वो है सुरीली बेहतरीन आवाज जिसमें कोई बात इधर से उधर लर्जे ना। और वजीर अफजल साहब को सर बाद में खत लिखा जो अभी भी मौजूद है उनके पास, नौशाद साहब ने, कि हमने एमन का ऐसा इस्तेमाल कहीं नहीं किया। डीजे जो अभी डॉक्टर साहब जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं तेरी तू मेरा, हर शबिकदी मिल जाती है पैसे होमण को, हर शबिकदी मिल जाती है पैसे होमण को, नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा सौदा अनमोल, नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा है सौदा अनमोल। प्यार मैं करा प्यार तू करे, बिन तेरे दिल मेरा नहीं हूँ लबना बेजा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना बेजा अज तो मैं तेरी। तैनू किसी ने गुलेल छपा के छड़े है भाई, है कोई सखी जो मैडम के गाने पे बाबी के साथ हल्का सा रक्श करे। माशाल्लाह, देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं। माशाल्लाह। इन्नी मैडम नूर जहान याद है, इन्होंने यकीन कर ले हुण ते इन्हां दी गल्लां चों मैडम छलकदे, जो कि साधु संत फकीर है सियाणे कहंदे ने कि सबर करें ते मोती मिलसन ते शुक्र करें ते हीरे। सबर करें ते मोती मिलसन, शुक्र करें ते हीरे, ते टैं टैं कीते आ मुहम्मद बख्शा ना कचरे ना खीरे। माशाल्लाह नूर, वाकिफ नहीं तुम अपनी निगाहों के असर से। तेरे सिर की वजह वाकिफ नहीं तुम अपनी निगाहों के असर से, इस राज को पूछो किसी बर्बाद नजर से।
भाई साहब जो है ना रैप करते हैं। हमारे बाबा भी रैप करते हैं। एक ट्रेलर दिखाओ। लुआड़ी पिंडी होवे, पोटा पोटा लंबी होवे, सोहनी होवे, कुड़ी होवे, हरी ते कचूर होवे, विच हुण बकरे ते पुੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੱਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਰਿੰਨਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨੇਰੇ बाबा जी अगर मुनासिब समझो तुसी इन्ना सोना रैप कीता है साढ़े तिन्ना वालों एक रैप साढ़े थोड़ी नजर बिल्कुल बिस्मिल्लाह। मेरे कलम से तकाजा है मेरे यारों का, मेरे कलम से तकाजा है मेरे यारों का, आज आजादी का खुशी का कोई गीत लिखूं, इस बाजी में मताए दिल हार के मैं अपनी हर शिकस्त को आज जीत लिखूं। तुम ही कहो खुद फरेबी से कहीं दिल को करार आता है, कागजी फूलों से कभी गुलशन पे निखार आता है, बादे सरसर को अगर कह भी दूं मौजे सबा, इससे मौसम तो नहीं बदल जाएगा। उनको देख के एक मैं भी चीज अर्ज करना चाहता हूं। उल्फत में देखे हैं हमने ऐसे नजारे, उल्फत में देखे हैं हमने ऐसे नजारे, ए फे फवारे गैन गुबारे। ना रात को चैन, ना दिन को सुकून, ना रात को चैन, तोए जोए मेरा जोगी साधु संत फकीर अगर आ ही गए हैं तो तुझे सांप निकाल के दिखाने जा रहे हैं बच्चिया। हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू छड़ाक आ, हे काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए, खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए, हे दागड़दा 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 कर दी हरियां बोतला सुखियां बोतला आ, बे कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट, हे दूध माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर मबरूर, भाई दागड़दा 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 कर दी चप निकली नहीं, अल्लाह फिर सोने की तवीतड़ी निकली है। मैडम नूर जान दे गाने दे विच सी, इस लई बाबे नूं लभ गई। जे किधरे कौमी खजाने च हुंदी ते बाबे दे हथ कौमी अगर वो पूछ ले मुझसे कहो किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कहो किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले मुझसे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, स्पेशल एपिसोड फॉर मैडम नूरजहां, कहीं मत जाइएगा। जी दीजिए। शब वही लेकिन सितारा और है, मुल्क में जारी ये कैसा शोर है, ना सुलझ पाई ये बुद्धि अब तलक, कौन है हाथों में जिसके डोर है, कुछ तरस खाओ खुदा के वास्ते, मुल्क ये पहले बड़ा कमजोर है। हो पे जावे यारियां दा दंगिया, जिन्हें किसी को कभी पानी भी नहीं मांगे, वेरी वॉटिफाइंग यू लैफ्टिंग नाउ मैंने पानी ते पिया ते आ आ आ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हड्डियां जोड़ने में तो माशाल्लाह आप मास्टर हैं, ये लफ्ज जोड़ना कहां से सीखा सर? यकीन कीजिए लफ्ज जोड़ना, अच्छा जुमला कहना मैंने अपनी फिल्मी सनत से और टेलीविजन से सीखा है। सर कहीं इस मुल्क में हमारी उम्र में नहीं पढ़ाया जाता था उर्दू कैसे बोलनी है, तलफ़ुज़ क्या होना चाहिए, लफ्ज की सही अदायगी क्या है। सर मैडम को आप गुलकारा कहते हैं, मैडम से बड़ी उर्दू और पंजाबी जुबान की मौल्लमा ही कोई नहीं। वाह, पंजाबी जबान में एक लफ्ज को आप 1000 दफा कहिए, 1000 दफा मतलब बदल जाता है, और मैडम ने हर मतलब बदल के यकीन कीजिए उसको वाजे करके बताया। हमारे अमानुल्लाह साहब ने भी मैडम के साथ वक्त गुजारा है। मुझे फख्र इस बात का कि वो जब मिलती थी लड़ती थी कि तुम घर पे नहीं आते, मैं क्या मैडम जी, और किसी की जरूरत नहीं समेत मेरे हंसाता उनको मैं ही था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट की बात है। अरे बाबा, मेरे लिए बैग कहता हूँ ऑस्कर अवार्ड कुछ नहीं है मेरे लिए। उनका टेम्परामेंट पता नहीं चलता था कि 3 सेकंड में क्या हो जाए। तो एक दफा खुद ही बुलाया मुझे रिकॉर्डिंग रूम में, इधर आ गया कर सुन, मैं पाँव में जाके बैठ गया, तो ठीक 6 सेकंड बाद मैंने झाड़ पाती
وہ بھی تیرا واقف ہے ادھر جا بیٹھے ٹکی ہو گئے بیٹھ گئے اور رائی بیٹھے ادھر بھی جاؤ بھی بیٹھے ایکسپریشن ہم گویوں کے خاندان سے ہم بلونگ کرتے ہیں جو شاعر نے لکھا یا جو موسیقار نے طرز بنائی یا جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ایسا ایکسپریشن میں نے نہیں کسی کو دیکھا بالکل آج تک لتا جی نے اپنی انٹرویو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا جی تلفظ اور ایکسپریشن میڈم نور جہاں سے کہ ساری دنیا کی فنکاراؤں کے جو موسیقی سے متعلق فن کی خدمت کی موسیقی کی خدمت یہ واحد فنکار ہے جن کے بارے میں ملک کی خدمت کی قوم کی خدمت ایک میڈیٹیٹر مجھے ملے ڈاکٹر صاحب اور میرے لیے کیونکہ میں خود بھی ایسا ہی کام ہے کہ لوگوں سے انٹریکٹیو رہنا پڑتا ہے مجھے انہوں نے بتایا امریکہ میں وہ لوگوں کے سائیکک پرابلمز کا علاج نور جہاں کے کلندری گانوں سے کرتے ہیں یہ میرے لیے خود ایک حیران جی وہ امریکہ میں کرتے ہیں اس دنیا کی گلی گلی کے اندر ہماری خوشیوں کا بیک گراؤنڈ میوزک کیا ہے نور جہاں ہمارے دکھوں کا مداوا کیا ہے نور جہاں سر جی صوفی میوزک دی جڑی نیو ہے وہ ساڑیاں فلماں کنے پائی اسد بخاری صاحب نے فلم بنائی دلاں دے سودے وہ کلندر پاک دے منن والے اوتھے گئے انہوں نے کہا جی کوئی ایسی چیز بناواں کہ کمال کلندری میری فلم میں شامل ہو جائے آ کے سر اس فلم کے لیے میڈم سے کلندری دھمال لال میری پترکی ہو ریکارڈ کروائی گانا لمبا ہو گیا 2 انترے ایکسٹرا گوائے گئے میڈم نے تھوڑا جا کیا کہ اسد بخاری صاحب تسی میرے نال بڑی زیادتی کیتی دیکھو کتنے 3 منٹ کا گانا ہوندا ہے کتنے 6 منٹ کا گانا گوا لیا جے تے پیسیاں دی گل کوئی کیتی انہوں نے کہا جی میڈم تسی جو مرضی کہندے ہو بالکل صحیح ہے لیکن میں اے سوچیا ہے کہ جنی رائلٹی مینوں اس استعمال چوں ملے گی وہ ساری کلندر پاک دے دربار تے لا دیاں گا جا کے میڈم نے رائلٹی کا کانٹیکٹ نکالا دونوں ہاتھوں سے پھاڑ کے اڑا دیا کہنے لگے جن میرے حصے دی باندھی نا اوتھے پانی لوا دیا جی سر یہ کبھی خیال آیا ویسے احمد کہ میں نانو کے گانوں کو ریڈو کروں یا ہاں جی میں نے ابھی ایک چھوٹی سی جرت کی ہے ایک بڑی اچھی جرت ہے لوگوں نے کہتے ہیں ایک فلم آنے والی انشاءاللہ اس کا جو اینڈ والا گانا ہے اس کے اندر میں نے نانو کی اوریجنل آواز لی ہے اچھا اور اس کے ساتھ میں نے ریپ کیا ہوا تو وہ آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے اور وہ ہوگا بھی احمد علی بٹ فیچرنگ میڈم نور جہان کبھی اتفاق ہوا میڈم کو گانا سنانے کا آپ بہت دفعہ بہت اچھا میں نے تو ان کو ٹھمریاں سنائی تھی کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ٹھمری ریاض اور غزلیں اور یہ میں نے مطلب اگر تھوڑی سی میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں جو کہ میں اکثر نانوں کو جس چیز پہ ہنسا دیتا ہوتا تھا کہ جو مجھے آتی ہوتی تھی تو کیونکہ وہ تو کہتی تھی کہ بیٹے گا تو جمیں بھی رہا ہے ٹھیک ہے انسان جب گا رہا ہوتا ہے اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ میں نے کہتے سب سے زیادہ چیز جو انجوائے کی تھی نانوں نے جو مجھے ایک مطلب سبق سکھایا تھا اور ابھی تک وہ میرے پٹے مطلب بندہ ہوا ہے کہ انسان جب گا رہا ہوتا ہے نا اگر اپنا بوتھا تسی بگاڑ لو گے نا کوئی نہیں سنے گا تو ہمیشہ شکل جو ہے نا وہ خوش ہونی چاہیے تو میں نے اس کے بعد جو گایا جیسا گایا میں نے کیا سنا رہے ہیں سنائیے میں آپ کو بلکہ ڈیڈیکیٹ کر کے ایک چیز سنا رہا ہوں ارے واہ کے لیے 1 2 3 گو زبردا نہیں کوئی ساتھی قبردا تیری ماں وجہ مارے تینوں نہر دے کنارے لگے پیندے سارے جان مر جان سارے ہو پیا جاندے یاریاں تے دنگیا جن کسی کولو کبھی پانی بھی نہیں منگے ویری واٹیفائنگ یو لیفٹنگ ناؤ مینوں پانی تے پیا تے آ سونے دیا کنگنا بے سودا اکو جیا دل دینا تے دل منگنا بے سودا اکو جیا جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات جی سامنے جی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ مدام کیا ستارے لے کر پیدا ہوئی تھیں سب سے جو ایک بیسک چیز نظر آتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ریاضتیں میڈم نے بہت کی ہیں لیکن جو ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ بلیسڈ سول ہے اچھا دوسری جیسے ہم نے ایک بات کی ان کی یادداشت کے حوالے سے پھر پرفیکشنسٹ بہت انہیں ہونا چاہیے
ہیٹ مطلب جو ان کے مزاج میں جو ان کے گھر کے لوگ ہوتے ہوں گے ان کا بھی مشکل ہوتا ہوگا, ویری میتھوڈیکل, اپنی چیزوں میں بڑی آرگنائزڈ انہیں ہونا چاہیے, ایسا تھا سر؟ میڈم کے اندر پرفیکشنزم کی زیادہ غیرت تھی, اسے کہتے ہیں غیرت فنی, یعنی کہ جو کام کرنا ہے اتنی غیرت ہے کہ اس کو آخری درجے تک پہنچا دینا. اچھا سر, مطلب بے پناہ محبتیں بھی ملی اور جو ہے اس کے باوجود ایک محبت والا خانہ ایک خالی سا کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے سامیہ جی, سارے جہان کی محبت کے بعد اگر ایک خانہ خالی نہ رہے تو آپ تو خدا بن جائیں. ارے جب تک وہ ایک کمی کا دکھ نہ ہو آپ اس کے سامنے روزانہ اپنا سر جھکائیں, اور اتنی زیادہ محبتوں کو سنبھالنے کا, متحمل ہونے کا, وہ ایک کمی آپ کو حوصلہ دیتی ہے. ارے واہ, احمد بٹ صاحب, نور صاحبہ, ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہماری جو ڈی جے ڈارلنگ ہے وہ روایت تو ہے ہماری, ایک خوبصورت گیت پیش کرتے ہیں. دیا ٹوٹیا بے دلا دیا کھوٹیا بے سونے دیا کنگنا بے سونے دیا کنگنا بے سودا دل دینا تے دل منگنا بے سودا اکو جیا, دل دینا تے دل منگنا بے سودا اکو جیا. بے سونے دیا کنگنا چادر دی پاواں چھنکا نینا چوں ڈلدا خمار لگائے دلوں انتظار آوے گا کدوں میرا پیار. چادر دی پاواں چھنکا جے میں ہندی ڈولنا بے ڈولنا سونے دی تبیتڑی, جے میں ہندی ڈولنا بے ڈولنا سونے دی تبیتڑی. رہندی کل نل لگ کے تیرے ساواں دے نیڑے نیڑے کیویں کراں جانیاں جانیاں اوئے سونے دی تبیتڑی. جے میں ہندی ڈولنا بے ڈولنا سونے دی تبیتڑی. رہندی کل نل لگ کے تیرے ساواں دے نیڑے نیڑے کیویں کراں جانیاں جانیاں اوئے تبیتڑی. جے میں ہندی ڈولنا بے ڈولنا سونے دی تبیتڑی. فساد کی جڑ ہے دل, فساد کی جڑ ہے دل. میں سلام کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے آج پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ انڈیا میں بلند کیا. مجھے ایک بات بتائیے, کیا کوئی ایسا کھیل جو آپ لوگ بچپن میں کھیلتے ہو؟ ہاں جی, بانٹے. چاچا نو ویکھ کے ایک گیم بڑی یاد آندی, کیڑی؟ باندر قلعہ. کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ